ایک وقت تھا جب بیت المقدس کی پاک زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج تھا، ان کی حکومت تھی۔ ان کی حکومت اتنی طاقتور تھی کہ نہ کیول انسان بلکہ جنات، ہوائیں اور تمام مخلوقات بھی ان کے حکم کو مانا کرتی تھی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں اس طاقتور حکومت کے ختم ہونے کا ایک ایسا راز جو آج بھی دنیا سے چھپا ہوا ہے؟ آئیے جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے جڑی ہوئی کچھ گہری سچائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی یہ کہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری یہ کہ مجھے ایک ایسی حکومت عطا کر دے مولا جو میرے بعد کسی کو اور کو نہ ملے۔ تیسری ہے کہ جو کوئی بھی اس مسجد بیت المقدس میں صرف نماز ادا کرنے کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ بیت المقدس ایک مبارک اور پاکیزہ گھر ہے اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بھی رہا ہے۔ 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی اور رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر مبنی ہے، جن میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سہن ہے، جس پر یہودیوں کی عالمی تنظیم تحریک سینیم کی گئی تھی۔ پہلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ علامہ امامد الدین ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں کئی مہینوں تک تنہائی میں وقت گزارتے، تنہائی میں عبادت کیا کرتے۔ وہاں آپ کھانا وغیرہ بھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے آثار اس طرح سے نمایاں ہوئے کہ صبح جب آپ اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی نیا پودا اگاتا۔ آپ اس سے سوال کرتے، تمہارا نام کیا ہے؟ پودا جواب دیتا۔ پھر آپ پوچھتے، کیا تم کیول درخت ہو یا کسی دوا کے لیے اگائے گئے ہو؟ پودا جواب دیتا کہ وہ دوا کے لیے اگایا گیا ہے، تو آپ اسے اسی دوا کے شکل میں استعمال کرتے۔ ایک بار آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نیا پودا دیکھا اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ پودے نے کہا، خرابی اور ویرانی کا میں وجہ ہوں، کارن ہوں، میں بیت المقدس کی خرابی اور ویرانی کی وجہ بننے والا ہوں۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیت المقدس کو ویران کر دے؟ اس پر آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی آپ کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پودے کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ اس پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی کے آثار نمایاں ہیں، یعنی کہ تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ہی ایک باغ میں لگا دیا، پھر محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصائے مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے، اور اسی حالت میں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے۔ جو شیاطین جنات تھے ان لوگوں کو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر ازل کا حکم صادر فرمایا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصے کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں بنی اسرائیل میں یہ خود سا گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم سحر ہے، یعنی جادو ہے۔ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ نعوذ باللہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام عظمت کو اور پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے
اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ان تمام تر شیاطینی نحوستوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں کسی بھی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی ضرورت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر یعنی جادو کرے گا یا جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو شیاطین جناتوں نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور وہ اسی سے جنات و انسان اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر سے بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنز الایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا مانگی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بھی حیات ہیں، وفات نہیں پائے ہیں۔ پورے 1 سال تک جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہیں ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت خما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اسے نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فوری طور پر جناتوں کو بلوایا اور اپنے ارد گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر آپ اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقرر پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین جو کہ کام میں مصروف تھے، جنات جو کام میں مصروف تھے اور کام پر لگے رہتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھن لگانے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم مبارک کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے یعنی دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا جو دن رات اس سے کچھ حصے کو کھاتا رہا۔ اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت 40 سال تک رہی اور 53 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس سبق آموز واقعے سے ناظرین محترم یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت ہی اہم اور ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معینہ پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے رکتے نہیں ہیں، اسے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور تمام اسباب و آلات بھی اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔